عزیزان محترم، آج سے ہمارا موضوع ہے درس قرآن۔ ہم ہر ہفتہ انشاءاللہ درس قرآن کے نام سے گفتگو ہوگی اور بڑی سنجیدگی سے، بڑے حاضر دماغ کے ساتھ سنیں۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن شروع کریں، چند باتیں جس کو تعارف قرآن کہہ لیں، اس کے نام سے سن لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کے 5 اصول، بلکہ یوں کیجئے کہ قرآن کے 5 مطالبات، اور تیسرے یوں کہیے کہ قرآن کے 5 حقوق جو لازمن والے ہیں، 5 حقوق۔ نوجوانوں خاص طور سے سنیں آپ اس گفتگو کو آج سے۔ قرآن کے 5 حق وہ ہیں جو ہر مسلمان پر، وہ عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر مسلمان پر 5 حق ایسے ہیں قرآن کے جو فرض ہیں، جو لازم ہیں۔ بلکہ یوں کہیے جو ایمان کا حصہ ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے قرآن کا کہ قرآن کو مانا جائے جیسے ماننے کا حق ہے۔ اور کیا مانا جائے؟ قرآن کو یہ مانا جائے کہ الحمد سے لے کر والناس تک، الحمد کی حمزہ سے لے کر اور والناس کی سین تک 6666 آیات، 3,23,000 کچھ حروف، اس کے زبر، اس کا زیر، ہر حرکت وہ جو کتاب کی شکل میں ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، اس کا ہر حرف، ہر آیت، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 1، اللہ نے بذریعہ وحی حضرت جبریل کو بھیج کر یہ پورے کا پورا قرآن نازل کیا ہے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور پر نازل ہوا۔ اسی ماننے میں ہے، اسی ماننے میں یہ بھی ہے کہ 1400 سے زائد عرصہ گزر گیا، جس حالت میں قرآن نازل ہوا آج بھی ہو بہو اسی حالت میں ہے۔ اس کا ایک زبر زیر نہیں کیا گیا ہے، ایک زیر زبر نہیں ہوا ہے۔ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہو بہو اسی شکل میں آج موجود ہے ہمارے پاس، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ تو یہ پہلا حق ہے اس کا، ہر مسلمان، یعنی اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے جب درس قرآن چلے گا تو پہلے وارننگ دی، چیتاونی دے دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، فرمایا دیکھو یہ وہ مرتبے والی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔
اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص قرآن سے کبھی بھی فیض اٹھا ہی نہیں سکتا، اس کو قرآن کا فیض ملے گا ہی نہیں۔ وہ چاہے 3 دن میں قرآن ختم کر لے، 1 گھنٹے میں پڑھ لے، پوری زندگی پڑھتا رہے، وہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، فرمایا اسے کوئی فیض نہیں مل سکتا اگر دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی یہ شک ہے قرآن میں، تو فیض نہیں پائے گا۔ یہ ہے قرآن کے حقوق میں سے سب سے پہلا مطالبہ، سب سے پہلا حق جو ایمان ہے، جو ایمان سمجھ لیں۔ تو پہلا حق کیا ہوگا کہ قرآن کو مانا جائے، اس پر یقین کیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر حرف اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ کسی اور کی نہیں، کسی کا لکھا ہوا نہیں، کسی کا بنایا ہوا نہیں، اس کا سارے کا سارا یہ کلام یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ نے جبریل کو بھیج کر مصطفیٰ سے کی ہیں۔ اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے ہم سے باتیں کی ہیں اس قرآن کو دے کر، تاکہ میں اپنے بندوں سے باتیں کرتا رہوں۔ اے ہے کیا بات ہے! اب سمجھ گئے آپ؟ پہلا حق ہو گیا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ تو دوسرا حق، پہلا حق یہ ہو گیا کہ اس کو مانا جائے۔ مانا کیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور جس طریقے سے نازل ہوا ہے آج بھی ہو بہو اسی شکل میں ہے، یہ اس کا ماننا ہے۔ دوسرا حق اور دوسرا مطالبہ ہے قرآن کا کہ اس کو پڑھا جائے، جیسے پڑھنے کا حق ہے، اس کو پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ میں نے اکثر کہا جیسے اور زبانیں پڑھتے ہیں نا، ان کے گرامرز ہیں، ان کے قواعد ہیں، ان کے ضوابط ہیں، ان کا اپنا اپنا انداز ہے بولنے کا، حروف کے نکالنے کا انداز ہے۔ جو گرامر سے انگریزی کے جب وہ بولے جاتے ہیں تو عجیب قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، ہوتا نہیں ہوتا جو بچے پڑھنے والے وہاں ہم کیا بولتے ہیں فروری، لیکن جب انگریزی میں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اگر آپ کسی اہل علم کے پاس جو انگریزی کا جاننے والا ہے، پڑھا لکھا، اس کے سامنے جب فروری کریں گے تو وہ جاہل سمجھے گا، آپ کو سمجھے گا نہیں سمجھے گا؟ تو جس طریقے سے اور زبانوں کا حق ہے پڑھنے کا، تو ساری زبانیں تو دنیاوی زبانیں ہیں، یہ تو اللہ نے دی جو جنتی زبان ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان ہے یہ، تو پھر اس کے پڑھنے کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کے پڑھنے کے بھی اصول ہوں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جب تلاوت کر کے وہ قرآن کو سمیٹتا ہے یا بن دیکھے پڑھ کر قرآن کو ختم کرتا ہے یا بس پڑھنا بند کرے، آقا نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا وہ جو قرآن پڑھتا ہے نا، جب وہ قرآن کو اٹھا کر رکھنا چاہتا ہے، اس سے پہلے اس کی سانس جب ٹوٹتی ہے آخری آیت پر، تو فرشتے بڑھ کر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کے پڑھنے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک شرح میں لکھا، فرمایا وہ شخص جو تسبیح پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، وہ شخص دیکھو مسجد میں نفل پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا،
کبھی بیٹھ کر پڑھتا، کبھی کھڑے ہو کر پڑھتا، نفلی نماز میں مشغول ہے، ایک تسبیح پڑھنے میں مشغول ہے، ایک باہر دیکھو تو وہ لوگوں کو صدقہ بانٹنے میں مشغول ہے، لوگوں کو صدقہ بانٹنے میں مشغول ہے۔ فرمایا ایک تسبیح پڑھنے میں مشغول ہے، ایک نفل پڑھنے میں مشغول ہے، ایک صدقہ بانٹنے میں مشغول ہے، ایک نفلی روزے سے ہے۔ فرمایا یہ چاروں ایک طرف، ایک قرآن پڑھ رہا ہے، فرمایا وہ قرآن پڑھنے والا اس نفل پڑھنے والے سے، تسبیح پڑھنے والے سے، صدقہ کرنے والے سے، نفلی روزے رکھنے والے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے کیوں نہ ہو، ظاہر بات ہے، جیسے جسم کی غذا ہوتی ہے نا، اگر کھانا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ کمزوری آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ اور جب اچھی غذا کھائیں گے تو طاقتور ہوتا ہے، جسم کے اندر ایک فرحت ہوتی ہے، ایک جسم کے اندر عجیب حساس بشاش بن ہوتا ہے۔ تو جیسے دنیا کی غذائیں جسم کو طاقتور بناتی ہیں، اسی طریقے سے قرآن روح کو طاقتور بناتا ہے۔ اگر جسم کو غذا نہ ملے تو جسم کمزور ہوتے ہوتے مردہ ہو جائے، اسی طریقے سے اگر روح کو غذا قرآن کی نہ ملے تو کمزور ہوتے 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 بے ایمان ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے اس کا۔ یہی وہ قرآن ہے، یاد رکھیں، جو جاہل کو عالم بنا دیتا ہے، بناتا نہیں بناتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو اپنے سے چھوٹے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو آگے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی تو قرآن ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو غریب کو امیر بنا دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو جینے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو 80 سال کے بوڑھے کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے ہمارے حافظ صاحب آ رہے ہیں، صاحب کا جملہ لگوا دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے۔ تو پہلا کیا ہوا؟ مانا جائے۔ دوسرا کیا ہوا؟ اس کو پڑھا جائے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وہ ہے اس کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ اکثر و بیشتر، حالانکہ سب کے ہوتا ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ دلوں کے اندر وسوسے آنا، جیسے نماز ہم نے نیت باندھ لی، اب خیال آ رہے ہیں ادھر ادھر کے، تو یہ آنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، جو نماز پڑھتے ہیں، اور جتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، کیا ہمیں اس کا یہ معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، بس پڑھتے ہیں لیکن معنی معلوم نہیں ہے، اس کا مقصد معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب معلوم نہیں کہ آخر ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اگر اس کا مطلب معلوم ہو جائے تو یہ جو خیال آتے ہیں نا، آئیں گے پھر بھی، مگر یہ ایسے آئیں گے کہ یہ مجبور ہو کر واپس چلے جائیں گے اور اس کا ذہن ادھر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ رب سے باتیں کر رہا ہے نا، اسے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کو سمجھا جائے کہ آخر قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم لوگ عربی جانتے نہیں، ہم لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں، ہماری زبان نہیں ہے، یہ جو ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں، مگر پھر بھی اتنی کوشش کی جائے کہ اگر ہم اردو پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں کو کم سے کم اردو پڑھائی جائے۔ ٹھیک ہے انگریزی پڑھائیے اور زبانیں پڑھائیے، مگر اردو کو سائیڈ میں نہ کریں۔ ایک تو دنیا پوری ویسے ہی دشمن ہے، تو اردو کم سے کم پڑھائیں بچوں کو، اور پھر جب اردو پڑھائیں گے تو اسے وقت ملے، اگر وہ ایک آیت بھی پڑھے اور ایک آیت کا ترجمہ پڑھے تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ تو قرآن کو سمجھا جائے۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ پھر قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب قرآن تو کہتا ہے شراب مت پیو، آپ سمجھ گئے؟ ہمارا جو رونا دھونا نا کہ ہم نے اتنے دنوں سورہ بقر پڑھوا لی اور اتنے دنوں ہم نے سورہ رحمان پڑھ لی اور اتنے وظیفے خود پڑھ لیے، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے اکثر کہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پڑھے اور کچھ نہ ہو۔
پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے اور ہے جھوٹی، مگر میرے رب کا کلام جھوٹا تو بہت دور کی بات ہے، شک بھی نہیں ہے اس میں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے یہ۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم اس قرآن کو پکڑو اور میں تمہیں سر بلند کر دوں گا، جو تم مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ہوگا یہ کہ مکمل طریقے سے قرآن پر عمل کرو، جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو۔ قرآن نے کہا شراب مت پیو، تم شراب پی رہے ہو۔ قرآن نے کہا جوا مت کھیلو، تم جوا کھیلتے ہو۔ قرآن نے کہا غیبت مت کرو، تم غیبت کرتے ہو۔ قرآن نے کہا حسد مت کرو، تم حسد کرتے ہو۔ قرآن نے کہا ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی مت کرو، تم تانا زنی میں لگے ہوئے ہو۔ قرآن نے کہا کاروبار میں ایمانداری کرو، تم بے ایمانی کرتے ہو۔ قرآن کہہ کچھ رہا ہے، تم کر کچھ رہے ہو۔ تم وہ کرو جو قرآن کہے۔ جب تم وہ کرو کہ جو قرآن کہے گا، پھر میں وہ کروں گا جو تم کہو گے۔ تو قرآن پر عمل کیا جائے، جسے عمل کرنے کا حق ہے۔ 4 ہو گئے۔ 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے جیسے پہنچانے کا، دوسروں تک۔ میں قرآن جانتا ہوں، میرا فرض ہے آپ تک پہنچاؤں۔ آپ جتنا جانتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ ظاہر بات ہے میں حافظ قرآن ہوں، غالب دین ہوں، تو میرے رینک بڑی ہے نا، لیکن آپ کو آپ تھوڑا جانتے، تھوڑا پہنچائیے۔ ہر شخص پہنچائیے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے جو لازمن ہیں ہر مسلمان پر، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب پر یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ جو بھی ان 5 حقوقوں میں سے کسی بھی حق کا ادائیگی نہیں کرے گا، اسے قرآن کا فیض بھی نہیں ملے گا، اور پھر قابل عذاب اور قابل عتاب بھی ہوگا۔ بس یہ سمجھ لیں آپ۔ اس لیے میں نے آج جو 2 آیتیں پڑھی تھی میرے سورہ یونس کی 11ویں پارے، آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58، 57 اور 58، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، اے لوگوں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ دیکھو تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک نصیحت آ گئی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ آیا، ایک نصیحت آئی، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ وشفاء لما فی الصدور، اور اس موعظہ میں، اس نصیحت میں عجیب بات یہ ہے جو ہم نے دی ہے تمہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ظاہری مرض کو تو دور کرتا ہی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، ظاہری جو مرض ہیں، تمہیں اچھا لباس سکھانا پہننا سکھاتا ہے، تمہیں نماز پڑھنا سکھاتا ہے، تمہیں وضع قطع سکھاتا ہے، اچھے معاملات کرنا سکھاتا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، لیکن اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ تمہارے سینوں کے اندر جو دلوں میں بیماریاں ہیں ان کو بھی یہ شفا دیتا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو دلوں کی دونوں بیماریوں کو دور کرتا ہے، ظاہر کی بیماری ہے اسے بھی دور کرتا ہے، باطن کی جو بیماری ہے اسے بھی دور کرتا ہے۔ یہ اگر کفر ہے، شرک ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ اس بیماری کو بھی دور کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ بھی آگاہ ہو جاؤ کہ یہ جو تم سرجری کراتے پھرتے ہو، بلاکیج ہو گئی، نسیں بند ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فرمایا یہ میرا کلام ہے، یہ تمہاری ان بند نسوں کو بھی کھولتا ہے اگر تم سچے دل سے اور ایمان کے ساتھ پڑھو گے، اسے بھی کھول دے گا۔ دل کمزور ہوگا طاقتور بنا دے گا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ وہ جو ایمان والے ہیں نا میرے بندے، فرمایا ان کے لیے تو پھر یہ کامل ہدایت ہے۔ یہ جو سرچ لائٹ ہوتی ہے نا، جو خاص طور سے جنوری فروری میں کورا آتا ہے یوپی سائیڈ میں، روڈ نظر نہیں ہے، روڈوں پہ رہتا ہے، تو گاڑیوں چلتے ہیں سرچ لائٹ لگاتے ہیں نا اس میں، تاکہ وہ لائٹ کورے کو کاٹ کے دور تک کا دکھائے۔ تو
تو فرمایا یہ وہ اہل ایمان کے لیے تو اس لائٹ کا کام کرتا ہے، یہ آگے آگے روشنی لے کر چلتا ہے اور پیچھے پیچھے مومن کو چلاتا ہے، اور مومن پھر اسی کی روشنی میں چلتا ہے، وہ نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، جدھر قرآن کہتا ہے ادھر ہی ایمان والا چلتا ہے۔ اس کے لیے تو پھر یہ کامل ہدایت بھی ہے اور کامل رحمت بھی، ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل، فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دیں، بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ نے یہ کتاب عطا فرمایا، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا، دنیا کے سب سے بڑے عالم بنا دیا تمہیں اللہ نے، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا، سارے علوم اللہ نے تمہاری گود میں ڈال دیے، تمہارے گھروں میں پہنچا دیے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن بشکل فضل ہے اللہ کا، وبرحمتہ، اور یہ فضل آیا کس پر؟ یہ اس پر آیا جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، یہ فضل میں نے نازل کیا اپنے محمد مصطفیٰ پر، تو قرآن فضل ہے اور مصطفیٰ رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر جو میں نے تمہیں دی ہے نا، اس پر خوشیاں منایا کرو، اس لیے کہ اس سے بڑا نصیبہ تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوا خیر مما یجمعون، تمہاری ساری دولت، ساری کمائی، ساری جائیداد ایک طرف، اور یہ اللہ کا فضل اور میرا مصطفیٰ ایک طرف۔ اور اس تعارف کے متعلق آخری بات، آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ تلاوت شروع کریں گے قرآن کی، تو آپ پھر سمجھ لیں، پھر ریپیٹ کر لیں، ہر مسلمان مرد اور عورت پر قرآن کے 5 حق ہیں، لازمن ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو مانا جائے، ایمان لایا جائے، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور وہ میں نے 2-3 باتیں آپ کو بتا دی۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا ہر حرف اللہ کا کلام، اور اللہ نے نازل کیا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طریقے سے قرآن آیا آج تک اس کا کوئی زبر زیر نہیں بدل سکا، جس طریقے سے نازل ہوا ہو بہو اسی شکل میں قرآن موجود ہے۔ دوسرا حق اس کو پڑھا جائے، تیسرا ہے اس کو سمجھا جائے، چوتھا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور 5واں دوسروں تک قرآن پہنچایا جائے۔ یہ 5 حق ہے قرآن کو، اور قرآن کے لیے بشارت بھی دے دی اللہ نے کہ لوگوں یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے تمہارے لیے، اور فرمایا کہ اللہ کا فضل بھی ہے اور یہ اللہ کی رحمت جو میرا مصطفیٰ ہے اس کے ذریعے سے تمہیں یہ فضل ملا ہے۔ باقی تو میں نے جو بھی کائنات بنائی، جو بھی تمہیں دیا، سب مصطفیٰ کے صدقے میں دیا، مگر کیونکہ یہ میرا کلام جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس نعمت کا ذکر اپنے مصطفیٰ کے ساتھ میں کرتا ہوں، یہ میرا فضل ہے اور یہ محمد مصطفیٰ میری رحمت ہے۔ یہ 2 تمہیں نعمتیں ایسی میں نے دی ہیں، جتنا خوش ہو کم ہو اس نعمت پر، جتنا شکریہ کرو کم ہے، اور اس لیے کہ تمہارے کل کائنات کی دولت مل کر کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ اچھا ایک بات دیکھیں، آپ نوٹ کریں، دنیا میں اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھیں آپ، بڑے سے بڑے انجینئروں کو دیکھیں، وکیلوں کو دیکھیں، بزنس مینوں کو دیکھیں، آپ کو آئے دن خبر ملتی ہے اس نے خودکشی کر لی، اس نے خودکشی کر لی، اس نے خودکشی کر لی۔ ملتا نہیں بھئی دولت ان کے پاس، پھر کس کا ہے کہ یہ خودکشی کر لی؟ دولت کے ان کے پاس انبار ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر حضرات ہو، انجینئر حضرات ہو یا بزنس مین ہو، ان کے پاس کمی کیا ہے؟ لیکن ایک قرآن پڑھنے والا اسے کتنی تنخواہ ملتی ہے، اور وہ بھی کتنوں کے دانتوں سے نکل کے ملتی ہے، وہ جتنی ملتی ہے اس پر بھی پتہ نہیں کتنوں کے دانت ہوتا، کیوں دے دی اس کو اتنی، کیوں مل گئی اس کو، لیکن اس کو اتنی
معمولی سی تنخواہ ملتی ہے مگر ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے بڑے بزنس مین سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اور کسی عالم کو، کسی حافظ قرآن کو نہیں سنا ہوگا اس نے خودکشی کر لی۔ یہ اللہ کا کلام کی بات ہے۔ لوگ سمجھے پھرے اسے نیچا، بلکہ آقا نے تو فرمایا وہ شخص جو ایک قرآن پڑھتا ہے۔ اب اس میں حافظ قرآن کی بات نہیں ہے، خالی یہ بھی یاد رکھیں بھئی ایک حافظ بن گیا وہ حافظ ہو گیا، آپ حافظ نہیں ہیں، آپ ناظرہ پڑھنے والے ہیں، آپ بھی تو قرآن پڑھنے والے ہیں نا۔ حافظ بننا کوئی فرض تھوڑی ہے، ٹھیک ہے بن گیا اور افضل ہو گیا وہ، لیکن آپ اگر حافظ نہیں ہیں لیکن قرآن تو پڑھنا جانتے ہیں نا۔ آقا نے فرمایا جو شخص بھی قرآن پڑھنا جانتا ہے اور وہ ایک ایسی جگہ رہتا ہے کہ اس کے چاروں طرف بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں ہیں، اور آج کی زبان میں کہوں بڑے بڑے فلائٹ ہیں اور نیچے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، اور وہ چاروں طرف بلڈنگوں کے بیچ میں ایک ایسی جگہ رہتا ہے جہاں اس کا جھوپڑا ہے، اور اس جھوپڑے کا پترا بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس جھوپڑے کی جو دیواروں والا پترا ہے وہ بھی، اس میں بھی سوراخ ہے، پانی برستا ہے تب آتا ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے تب وہ بچ نہیں سکتا، گرمی پڑتی ہے تو جلتا رہتا ہے، پیروں میں اس کے جوتی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے ثابت نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی زندگی یہ ہے اور چاروں طرف لوگوں کی زندگی یہ ہے۔ فرمایا لیکن اگر وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے تو ان تمام لوگوں کی دولت مل کر کے بھی اس کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ مانا جائے قرآن کو جو ماننے کی بات ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ قرآن کو یہ مانا جائے۔ میں نصیحت کے طور پر کہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں حدیث نعمت کے لیے، اپنی کوئی دھوت جمانے کے لیے نہیں کہتا۔ مجھے 25 برس تو ممبئی میں ہو گئے، 25 برس، اور اس سے پہلے پھر گاؤں میں تھا۔ میں عادت ہے نہ میں ادھر ادھر کوئی بزنس کرتا ہوں، نہ کوئی کاروبار کرتا ہوں، نہ کچھ بھی کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ جو جانتے ہیں عظمت قرآن کی وہ سمجھتے، جو نہیں جانتے وہ اسی چکر میں پریشان ہے کہ یہ اتنا عیش کے ساتھ رہتا کیوں ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں یہ رہتا کیوں اتنے عیش و آرام کے ساتھ۔ اللہ نے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، مگر ایک ہی یقین ہے کہ ملا اس قرآن کی بدولت، اس قرآن کی بدولت۔ آپ کر کے دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم پکڑ کے دیکھیں قرآن کے دامن کو، ان حقوقوں کو ادا کر کے دیکھیں جو میں نے بتایا ہے، آپ مٹی اٹھائیں گے سونا بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جیسے قرآن، میں نے کہا نہیں کہ اللہ فرماتا تم میرے قرآن کو مانو، میرے قرآن کو پڑھو، میرے قرآن کو سمجھو، میرے قرآن پر عمل کرو، میرے قرآن کی تبلیغ کرو۔ جو تم یہ کرو گے پھر میں وہ کروں گا جو تم کہتے جاؤ گے، تمہیں زبان سے ہلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، میں دے دوں گا ویسا، کر کے تو دیکھو۔ اور جو نہیں پڑھیں گے وہ بھی سن لیں آخر میں بس۔ یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی 16ویں پارے کی، یہ بھی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 124، 3 آیتیں، 124، 125، 126 سورہ طٰہٰ کی۔ فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرماتا جو میرے اس ذکر مطلب قرآن، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جو میرے اس ذکر سے منہ پھیرے گا۔ اے سن لیں، جواب دے دیا قرآن نے، جو میں بات کہنا آتا اسی کا وہی بات ہے قرآن۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو جو میرے اس قرآن سے منہ پھیرے گا تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اللہ فرماتا کہ میں اس کی زندگی کو نا اجیرن بنا دوں گا، تنگ کر دوں گا اس کی زندگی۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، ہم یہ نہ سمجھیں جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، ہم یہ نہ سمجھیں جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے۔ اکثر جو دولت مند ہیں، اکثر جو دولت مند ہیں، وہ جب تک 3-3 4-4 گولیاں نہیں کھاتے ان کو نیند نہیں آتی ہے، جب تک 3 ٹائم وہ گولیاں نہ کھائیں بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہتا، جب تک 3 ٹائم گولیاں نہ کھائیں تو شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی۔ تو زندگی کو تنگ کرنے کا مطلب یہی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے دنیا کی دولت زیادہ دے دیتا ہے،
جو اس قرآن کو بھولتا ہے اسے دنیا کی دولت دے دیتا، لے جا اسی میں تو اب دن رات دن اسی میں پھرتا تو اگر کھانا بھی کھائے تو بھاگتے وہ بس ایک ٹفن میں پاؤ لے لے اور وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کے کھا کے نکل لے. تو جب رات کو آئے تب تیرے بچے سوتے ہوئے ملے، صبح ہی نکلے جب سوتے ہوئے ملے، نہ تو ان کی آواز ابو والی سن سکے نہ وہ تیری آواز بیٹا اور بیٹی والی سن سکے. زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور آگے کیا فرماتا ہے؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور فرماتا جب قیامت برپا ہوگی سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے میرے قرآن کو بھلا دیا اور اس کو پس پش ڈال دیا سب کو اٹھاؤں گا مگر ایسوں کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کے دن ایسے لوگ اندھے ہوں گے، نابینا ہوں گے. قال رب لما حشرتنی اعمى. وہ روتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے میرے مالک ہم تو دنیا میں بڑے اکھیارے تھے، ہمیں تو نظر کا چشمہ بھی نہیں تھا، لینس بھی نہیں پڑے تھے، ہم تو خوب دیکھتے تھے، آج تو نے ہمیں اندھا کیوں کر دیا؟ قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. حالانکہ ہم تو دیکھنے والے تھے، اکھیارے تھے ہم تو ان کا جواب اللہ دے گا قال كذلك اتتك آیاتنا. فرمائے گا اس لیے کیا میری آیات کو تم نے جھٹلا دیا، میرے قرآن کو جھٹلایا تم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کلام نہیں لیکن عمل سے تو جھٹلا دیا. جو قرآن نے کہا تم نے تو اس کی مخالفت کی، اس کے برعکس تم نے زندگی گزاری. فنسیتها. اور تم نے قرآن کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تو جیسے تم نے قرآن کو دنیا میں بھلایا لو آج تمہاری کوئی خبر گیری نہیں کرے گا. اب ٹھوکرے کھاتے پھرو اس میدان محشر میں اور انہی ٹھوکرے کھاتے کھاتے جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، تمہیں آنکھیں واپس نہیں ملیں گی. عزیزان محترم، یہ ہے قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا. اس سے بڑی دولت ہے ہی نہیں، کوئی دولت نہیں. اس لیے اس کو قرآن کہتے جانتے ہیں آپ. قرآن اس کا معنی معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ سن لیں، یہ نام اللہ نے رکھا ہے، کسی بندے نے نہیں رکھا اس کا نام قرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کئی جگہ آیا قرآن میں. قرآن کہتے ہیں ایسی کتاب کو جو سب سے زیادہ بار بار پڑھی جاتی ہے، اسے قرآن کہتے ہیں. تو دنیا پر اس روئے زمین پر اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کوئی ہے ہی نہیں. اچھا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، آپ دیکھیں ہم لوگ عربی نہیں جانتے، اس کے معنی سے واقف نہیں، لیکن یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا کہ جب قرآن کہیں اچھا پڑھا جاتا ہے، کوئی پڑھنے والا اچھا ہو تو جسے میگنیٹ کھینچتا نا اپنی طرف تو دل کھنچتا ہے اس کی طرف. سورہ فاتحہ الحمد شریف ہم رات و دن پڑھتے نہیں پڑھتے، سنتے بھی ہیں پڑھتے، لیکن جب قرآن پڑھا جائے اچھے انداز میں اور پڑھنے والا اچھا ہو تو اس کا معنی پتہ نہیں رہتا کیا ہے کیا نہیں، لیکن دل کھنچتا ہے اس کی طرف کو. یہ کھینچتا ہی تو ہے. یہ کاش اگر اس کا معنی بھی معلوم ہو تو پھر یہ کھینچے گا نہیں، یہ اس کو ایک دم اپنی آغوش میں لے لے گا. اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کی تھی تو کیا کیسے کی؟ کون سی کتابیں تھیں جو حضور پڑھ کے سناتے تھے؟ قرآن ہی تو پڑھ کر سناتے تھے. اور اللہ نے فرمایا سورہ فرقان میں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دشمن اسلام ہے نا، ان سے اگر آپ کو لڑنا ہے اور جہاد کرنا ہے اور ان سے جنگ کرنا ہے تو سب سے بڑا اسلحہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، سب سے بڑا میزائل، سب سے بڑا بم، سب سے اعلیٰ قسم کی رائفل، جو بھی کہہ لیں آپ. دنیا قیامت تک بڑے بڑے اسلحے بنائے گی، مگر میرے محبوب جو اسلحہ میں نے دیا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ هَذَا الْقُرْآنِ. فرمایا اس قرآن کے ذریعے سے جہاد آپ جیت جائیں گے میدان میں. فاروق اعظم کو جب پتہ چلا بہن ایمان لے آئی، سنا نا واقعہ مشہور ہے، تو ہاتھ میں ان کے کیا تھا؟ تلوار. اسلحہ تھا نہیں تھا. وہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے، دیکھا وہ قرآن پڑھ کے اٹھا کے رکھ دیا. واللہ بہرحال انہوں نے مارنا شروع کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ بہن نے یہی کہا ہوگا عمر آج ہو جائے مقابلہ، چل اسلحہ تیرے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے، تیرے پاس تلوار ہے میرے پاس قرآن ہے، دیکھے کون جیتتا ہے.
اور مقابلہ ہوا، کون ہارا؟ وہی عمر ہے کہ جو تلوار ہاتھ میں لے کر آنسو بہ رہے ہیں، اور وہی بہن ہے جو خون بہنے پر بھی سینہ تان کر کہہ رہی ہے عمر جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، تو مارتے مارتے نہیں تھکے گا، ہم پٹتے پٹتے نہیں تھکیں گے۔ ہم مصطفیٰ کا وہ پیغام لے کر کے نکلے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ تو چند ہی منٹ گزرے ہیں کہ فاروق اعظم جو اس وقت باطل پر تھے، غلط راستے پر تھے، ہار گئے، اور ہار کر فتح یاب ہو کر ایمان لا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آپ ایک تو نہیں کتنوں کا دیکھ لیں۔ تو یہ ہے وہ قرآن، فرمایا اس سے فیض یاب وہی لوگ ہوں گے جو یہ 5 حقوق قرآن کے ادا کریں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 5 حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں نوجوانوں تم سے میں کہتا ہوں، دیکھو پھر میں نے بار بار کہا، میں نے اکثر کہتا ہوں، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں جاننا تو اس اللہ کے کلام کو تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں جانتا ہوں، یہ تو ایک ایسا دریا جس کا تہ ملی نہیں کسی کو، لیکن جو بھی اللہ نے مجھے معرفت دی ہے اس قرآن کی اپنی زندگی میں ایک ہی بات جانتا ہوں، تم قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دو، ساری مشکلات اللہ حل کر دے گا۔ تم جتنا وقت اور کام میں لگاتے ہو نا، قرآن پہ بھی لگا لو، اس کو اچھے انداز میں پڑھنا سیکھنا۔ چند حروف ہیں جو ادا نہیں ہو پاتے، ان کو ادائیگی کے ساتھ مشق کر لو، ایک آدھا گھنٹہ نکالو، ان کو یاد کرو، ان کو پڑھو، اور اس کے بعد دیکھو پھر قرآن تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے کر کیسا خوش رکھتا ہے۔ تو خود بھی پڑھیں، اب یہ 5 چیزیں یاد رکھیں، تبلیغ کریں، آپ بتائیں قرآن کو، جیسے اور چیزیں ذکر کرتے ہیں نا، اب قرآن کی تعلیم تبلیغ شروع کر دیں آپ، قرآن کی تبلیغ۔ آج میں نے 5 چیزیں بتائی، فرمایا کہو تم لوگ بھی جا کر کے کل سے تبلیغ شروع کرو اپنے ساتھیوں میں، جو کارخانے میں سلائی کرتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو بتائیں، جو جہاں جہاں جس کام میں اس میں بتائیں۔ اس نے کہا سنو، مسلمان اگر ہے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، تو قرآن کے 5 حق ادا کرو۔ نمبر 1، قرآن کو مانو جیسے ماننے کا حق ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ قرآن کو پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے، اور قرآن کو سمجھو جیسے سمجھنے کا حق ہے، اور قرآن پر عمل کرو پھر جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤ جیسے پہنچانے کا حق ہے۔